قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا کہ دین اسلام سے ہمیں نوازا، اور پھر رمضان المبارک کی نعمت ہمیں عطا کی، جس کا آج 22واں روزہ ہے 1442 ہجری کا۔ اس امت میں بڑے بڑے اہل علم، حق پرست علماء آئے، جنہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر حق بات کہی، حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ سب سے افضل اور بہترین جہاد یہ ہے کہ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہا جائے۔ اس کو افضل جہاد اس لیے کہا کہ جب بادشاہ کے سامنے، جو کہ پوری طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے اور کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، ایسے بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یقیناً اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کرنا ہے۔ لیکن تاریخ میں ایسے علماء، ایسے مولوی، ایسے اہل علم آئے جنہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ اللہ کے دین کی خاطر جان کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، یحییٰ ابن یغان۔ تلمسان ایک علاقہ ہے، بہت بڑا شہر تھا، اور اس کے ارد گرد اور بھی کئی علاقے تھے، کئی دیہات تھے، کئی بستیاں تھیں، ایک کافی وسیع خطہ تھا۔ تو یحییٰ ابن یغان کی اس خطے پر حکومت تھی، تلمسان پر، اور بادشاہت تھی۔ ایسی حکومت نہیں تھی جیسے ہمارے یہاں جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں بے دست و پا۔ ہر وقت ان کا خوف میں گزرتا ہے کہ کبھی ہمیں پیچھے سے لات پڑے اور ہمیں وزیر اعظم ہاؤس سے بے دخل کر دیا جائے، ذلیل کر کے نکال دیا جائے۔ ایسا نہیں، ایک زبردست جابرانہ پاورفل حکومتیں ہوا کرتی تھیں، طاقتور۔ ایسے بادشاہ کے سامنے زبان کھولنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ اچھا، اس بادشاہ کی عادت یہ تھی کہ یہ شان و شوکت کا اظہار بہت کرتا، کبھی کبھی شاہی جلوس نکالتا، اور حشم و خدم، نوکر چاکر، فوج، پولیس، رینجرز، ہر قسم کے سپاہی آگے پیچھے، ہٹو بچوں کی صدائیں، جھنڈے، گاڑیاں آگے اور پیچھے، ایک پورا شاہی قافلہ پروٹوکول کے ساتھ گزرتا۔ اس کے آگے باقاعدہ اس زمانے میں میڈیا تو تھا نہیں کہ جلوس کا اعلان کیا جاتا، تو ڈھول پیٹنے والے ہوتے۔ بادشاہ سلامت جب گزرتے، ان کا پروگرام ہوتا کہ کسی راستے سے جانا ہے مثلا، تو ڈھولچی ڈھول پیٹتے کہ لوگ خبردار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں کہ بادشاہ سلامت کا جلوس آنے والا ہے، سواری آنے والی ہے۔ لوگ گھروں سے ٹوٹ پڑتے، صرف بادشاہ کی وہ شان و دبدبہ، بادشاہ کا شان و دبدبہ، بادشاہ کا جلوس دیکھنے کے لیے
بادشاہ کی سواری دیکھنے کے لیے خلق خدا کا ایک ہجوم لگ جاتا اور بادشاہ بڑے تکبر کے ساتھ، فخر کے ساتھ نکل پڑتا۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، یحییٰ ابن یغان ایک عظیم الشان شاہی جلوس لے کر نکلا دورے پر جا رہا ہے، ہٹو بچوں کی صدائیں ہیں، نقارے بج رہے ہیں، ڈھولچی ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ لوگ خبردار اور ہوشیار ہو جائیں، راستہ خالی رکھیں، بادشاہ کے راستے میں کوئی بیچ میں حائل نہ بنے، رکاوٹ نہ بنے۔ بادشاہ بھی زرق برق لباس پہن کر بڑے تن تنے کے ساتھ سواری پر سوار ہے، گھوڑے پر سوار ہے، جلوس جا رہا ہے۔ اچانک بادشاہ کی نظر پڑی، سامنے ایک بزرگ شخص شاہی جلوس سے بے نیاز اپنے خیالات میں مگن کھڑے نظر آئے۔ اسے پرواہ ہی نہیں تھی کہ کس کا جلوس جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ بادشاہ کی نظر پڑی، اس کی بے نیازی دیکھ کر بادشاہ کو حیرت ہوئی۔ وزیر سے پوچھا کہ یہ سامنے کھڑا شخص کون ہے جو اتنی بے نیازی کے ساتھ کھڑا ہے، اسے پرواہ نہیں ہے کہ بادشاہ کا جلوس جا رہا ہے۔ وزیر نے دیکھا کون ہے، پہچان لیا، کہا حضور والا بادشاہ سلامت، یہ تو تونس کے بہت بڑے فقیہ اور عالم ہیں، بہت بڑے شیخ اور زاہد ہیں، شیخ عبداللہ التونسی، یہ تو وہ کھڑے ہیں۔ بادشاہ نے کہا تبھی تو میں کہوں کہ میرا دل انہوں نے اپنی مٹھی میں لے لیا، ایسی شخصیت ہے، ذرا جلوس ان کے قریب رکواؤ اور انہیں بلاؤ۔ بادشاہ جا کے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، علیک سلیک ہوئی، خیر خیریت پوچھنے کے بعد بادشاہ نے ان سے مسئلہ پوچھا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ اتنے بڑے عالم ہیں، فقیہ ہیں، تو مسئلہ پوچھا کہ شیخ آپ میرے لباس کے بارے میں کیا فتویٰ دیں گے؟ کیا اس لباس میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بادشاہ نے موتیوں اور جواہرات سے بھرا ہوا اور سونے اور چاندی کا کام کیا ہوا ایسا زرق برق اور مرصع لباس پہنا ہے کہ اس کی چمک دمک انسانوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دے، نگاہ نہ ٹھہر سکے، ایسا زرق برق چمک دمک والا لباس۔ حضرت شیخ عبداللہ تونسی رحمہ اللہ ہنس پڑے، اس کے اس سوال کے جواب میں ہنسے۔ وہ حیرت ہوئی، اسے حیران ہوا، یہ کیا؟ پوچھا میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا ہے اور آپ ہنس رہے؟ تو شیخ عبداللہ تونسی نے زبردست جواب دیا، فرمایا بادشاہ سلامت، میرے نزدیک میں نے نظر دوڑائی کائنات میں تو کتے سے زیادہ موزون مثال تیرے لیے میرے پاس نہ مل سکی، میرے نزدیک تو کتے کی طرح ہے۔ بادشاہ تو زلزلہ طاری ہوا اس پہ، مجھے کتا کہہ رہا ہے؟ بادشاہ کو، فوج کھڑی ہے، پولیس کھڑی ہے، لیکن شیخ اس کی کیفیت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات انہوں نے جاری رکھی، کہا
کہ میرے نزدیک تو اس کتے کی طرح ہے جس کے سامنے مردار لاش پڑی ہو اور وہ لاش خون میں لت پت ہو، اور یہ کتا جا کے اس لاش کے ساتھ لوٹ پوٹ ہو جائے، اس کا جو پاخانہ ہے، اس کی جو خون ہے، اس خون اور پاخانے میں سارا لوٹ پوٹ ہو جائے، گندا ہو جائے، پھر اس گلی سڑی بدبودار لاش کا گوشت کھانے لگ جائے، کھا کھا کے جب اس کا پیٹ بھرے، تھوڑی دیر بعد اسے پیشاب آئے، اس کے کتے کو کیا آئے؟ پیشاب آئے، اور وہ جائے پیشاب کے لیے، اور پیشاب کرے تو کس طرح؟ ایک ٹانگ اٹھا کے، ایک ٹانگ اٹھا کے، کہ کہیں پیشاب کی گندگی میرے جسم پر نہ لگ جائے اور میں پیشاب سے گندا نہ ہو جاؤں۔ کتے کی عادت ہے کہ وہ ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا ہے کہ میں ناپاک نہ ہو جاؤں۔ تو بادشاہ سلامت تو اندر سے سارا حرام سے بھرا ہوا ہے، اندر سے کھا کھا کے، لوگوں کا مال کھا کھا کے، قوم کا مال کھا کھا کے، یہ کر و فر تو نے قوم کے مال پر اپنایا ہے، مال کھا کھا کے اندر سے تو سارا اس کتے کی طرح گندگی میں لوٹ پوٹ ہو گیا ہے، اور فکر ہے تجھے باہر کے کپڑوں کی کہ کپڑے کیسے ہیں، میرے کپڑوں میں نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ کہا، یہ بات انہوں نے اس بے نیازی سے کہی، بادشاہ کے دل پر چوٹ پڑی۔ بادشاہ تو حق کا بکا رہ گیا، یہ انہوں نے کیا کہہ دیا؟ ایک دم اس کی بات نے ان کے دل پر ایسے اثر کیا کہ وہ فوراً گھوڑے سے نیچے اترا، لباس اتارا، شاہی تاج اتارا، پھینک دیا، اور اسی وقت اس نے بادشاہت سے استعفیٰ دے دیا، آج کے بعد میں بادشاہ نہیں رہوں گا۔ وزیر کو بولا جاؤ اپنا کام کرو، اور شیخ کے پیچھے پیچھے چل پڑا، اور شیخ سے کہا حضور والا آج سے میں آپ کا بے دام غلام بن گیا۔ گیا حضرت شیخ کے پاس، حضرت شیخ عبداللہ تونسی رحمہ اللہ کے پاس رہا، ان کے گھر پر 3 دن تو انہوں نے خوب مہمانی کی، خوب کھلایا پلایا۔ تیسرے دن انہوں نے کلہاڑا اور رسی لی اور لا کے بادشاہ کے سامنے رکھی کہ بھائی تو 3 دن تک میرے پاس مہمان تھا، اب 3 دن کی مہمانی ختم ہو گئی ہے، یہ کلہاڑا لے، یہ رسی لے، جا جنگل میں لکڑیاں کاٹ، شہر میں جا کے بیچ اور اپنا پیٹ پال، اپنے روزی کما۔ بادشاہ نے تو زندگی میں کبھی کلہاڑا شاید دیکھا بھی نہ ہو، استعمال کرنا تو دور کی بات، رسی کے ساتھ اس کا کیا کام، لیکن گیا۔ سارا دن بڑی مشکل سے، نرم اور نازک ہاتھ تھے، کبھی کام تک نہیں کیا تھا، ان نرم اور نازک ہاتھوں سے اس نے بڑی مشکلوں سے سارا دن وہ لکڑیاں کاٹی، کلہاڑے سے لکڑیاں توڑی، اور حالت یہ ہو گئی کہ اس کا ہاتھ جگہ جگہ سے چھل گیا، خون رسنے لگا، چھالے پڑ گئے، آبلے پڑ گئے، لیکن لگا رہا۔ اس نے لکڑیاں اکٹھی کی، ان کو رسیوں میں باندھا، سر پہ رکھا، تلمسان کی طرف چل پڑا، شہر پہنچا لکڑیاں بیچنے کے لیے۔ شہر والوں کو پتہ چلا کہ بادشاہ آیا ہے، آنن فانن جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی، پورا ہجوم، قوم امٹ کر آئی۔ اب بادشاہ ان سے بے نیاز ہے، لوگ رو رہے ہیں۔ بادشاہ سیدھا مارکیٹ گیا، بازار گیا، لکڑیاں بیچی، اور لوگوں سے کہا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑو۔ واپس آیا حضرت شیخ کے پاس اور ان کی خدمت میں لگا رہا۔ روز یہی معمول تھا، جا کر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا، شہر میں بیچتا، یہ اس کا روزگار بن گیا۔
اور شیخ کی خدمت میں رہا۔ ایک وقت ایسا آیا زمانے گزرتے گئے تو ایسا دور آیا کہ لوگ حضرت شیخ عبداللہ کے پاس دعا کرانے کے لیے آتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ مجھ سے دعا نہ کراؤ، جاؤ اس بادشاہ کے پاس، وہ مستجاب الدعوات ہے، اللہ کا ایسا بندہ ہے کہ جس نے بادشاہت کو لات مار کر فقیری کی زندگی اختیار کی ہے۔ فَإِنَّهُ مَلِكٌ تَزَهَّدَ وَانْقَطَعَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ ایسا بادشاہ ہے جس نے زہد اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کی ہے اور دنیا سے کٹ کر خالصتاً اللہ کا ہو کر رہ گیا ہے۔ اب دعا منگوانی ہے تو اسی سے جا کے منگواؤ، اسی کی دعا قبول ہوگی، اس لیے کہ اب یہ وہ بادشاہ نہیں ہے، یہ اب اللہ کا ولی بن چکا ہے۔ یہ اس کلمہ حق کا اثر تھا کہ جو اس کے دل پہ پڑا۔ اگر اس وقت حضرت شیخ اس کلمہ حق سے جھجک جاتے اور آپ اعراض کر لیتے اور آپ ڈر جاتے اس کی جلال بادشاہی سے، تو یقیناً اس کی کایا نہ پلٹتی اور اس کے دل میں یہ انقلاب نہ آتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسی خشیت قلبی